اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 10 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 11واں پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہرو رپورٹ پر جو تبصرہ نہرو رپورٹ اور مسلمانوں کے مسائلے یعنی مسلمانوں کے حقوق اور نہرو رپورٹ کے نام سے لکھا، اس کے انتہائی خوشگوار نتائج نکلے۔ یہ کہ اس تبصرہ نے نہرو رپورٹ کا طلسم توڑ دیا اور پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ مگر اس مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل بالاختصار یہ بتانا مقصود ہے کہ نہرو رپورٹ کیا تھی اور اس پر تبصرہ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ نے 3 فروری 1928 کو ایک کمیشن، سائمن کمیشن کے نام سے ہندوستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان بھجوایا۔ اس کمیشن کو ہندوستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لے کر برطانوی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرنا تھی کہ ہندوستانی کس حد تک حکومت چلانے کے قابل ہوئے ہیں۔ سائمن کمیشن کے کام کے دوران ہندوؤں کی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس نے پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں ہندوستان کا ایک نام نہاد دستور اساسی تیار کیا اور اسے ہندوستان کے لیے نمائندہ دستور کی حیثیت سے شائع کیا گیا اور سائمن کمیشن کے پاس جمع کروایا گیا۔ نہرو رپورٹ میں ہندوؤں کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ نہرو رپورٹ سے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہندوؤں نے تو نہرو رپورٹ کا حامی ہونا ہی تھا، مگر بعض بڑے بڑے مسلمان سیاسی لیڈرز نہرو رپورٹ کے حامی بن گئے۔ بعض مسلمان رہنما نہرو رپورٹ کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ اپنے میں استعداد نہیں پا رہے تھے کہ وہ نہرو رپورٹ کا ٹھوس دلائل کے ساتھ تجزیہ کر سکیں۔ سامعین و ناظرین کرام، ان حالات میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہرو رپورٹ پر تبصرہ لکھا۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کے نہرو رپورٹ پر تبصرہ کا کچھ حال بیان ہوا ہے۔ آپ نے نہرو رپورٹ پر تبصرہ کے آخر میں وعدہ فرمایا تھا کہ میں اور احمدیہ جماعت اس معاملہ میں باقی تمام مسلمان فرقوں کے ساتھ مل کر ہر قسم کی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں احمدیہ جماعت کے وسیع اور مضبوط نظام کو اس اسلامی کام کی اعانت کے لیے تمام جائز صورتوں میں لگا دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تاریخ احمدیت جلد 5 صفحہ 71 پر اخبار الفضل 18 جنوری 1929 کے حوالہ سے لکھا گیا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بے نظیر تبصرہ مسلمانوں کے حقوق اور نہرو رپورٹ کے نام سے معان بعد کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا، اور کلکتہ اور دہلی میں جو ان دنوں سیاسی سرگرمیوں کے مرکز تھے اور جہاں کانگریس، مسلم لیگ، مجلس خلافت اور دوسری جماعتوں کے اجلاس منعقد ہو رہے تھے، اس کی خاص طور پر اشاعت کی گئی۔ حضور کی اس بروقت رہنمائی سے مسلمانوں کے اونچے طبقے بہت ممنون ہوئے اور مسلمانوں کے سیاسی حلقوں میں اسے نہایت پسند کیا گیا، اور بڑے بڑے مسلم لیڈروں نے تعریفی الفاظ سے سراہا اور شکریہ ادا کیا کہ حضرت امام جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کی نہایت ضرورت کے وقت دستگیری کی ہے۔ چنانچہ کئی اصحاب نے کہا
کہ اصلی اور عملی کام تو آپ کی جماعت ہی کر رہی ہے، اور جو تنظیم آپ کی جماعت میں ہے وہ اور کہیں نہیں دیکھی جاتی۔ کلکتہ کے مخلص احمدی مسٹر دولت احمد خان صاحب BA LLB، جوائنٹ ایڈیٹر اخبار سلطان نے تبصرہ کو بنگالی میں ترجمہ کر کے اور ایک چھوٹی سی خوبصورت کتاب کی شکل میں ترتیب دے کر شائع کیا، اور اہل بنگال میں اس کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، اور تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 71 پر ہی اخبار الفضل 20 اگست 1929 کے حوالہ سے لکھا گیا ہے کہ ایک معزز تعلیم یافتہ غیر احمدی نہرو رپورٹ پر تبصرے کا مطالعہ کرنے کے بعد اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے سیکریٹری ترقی اسلام کے نام ایک خط میں لکھا، میری طبیعت بہت چاہتی ہے کہ حضرت خلیفہ صاحب کو دیکھوں اور ان کی زیارت کروں، کیونکہ میرے دل میں ان کی بہت وقت ہے۔ آپ براہ مہربانی حضرت صاحب کی خدمت میں اس آہکر کا سلام عرض کر دیجئے، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ایک خادم کی طرف سے مبارکباد منظور فرمائیں کہ آپ نہایت خوش اسلوبی سے ایسے خطرناک حالات میں جن سے اسلام اس وقت گزر رہا ہے اس کو بچا رہے ہیں، اور نہ صرف مذہبی خبرگیری کر رہے ہیں بلکہ سیاسی معاملات میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ میں نے جناب والا کے خیالات کو نہرو رپورٹ کے متعلق پڑھا، جس نے آپ کی وقت کو میری آنکھوں میں اور بھی بڑھا دیا، اور میں جہاں آپ کو ایک زبردست مذہبی عالم سمجھتا ہوں، اس کے ساتھ ہی ایک ماہر سیاستدان بھی سمجھنے لگا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ احمدیت جلد پنجم صفحہ 72 پر بحوالہ رپورٹ صدر انجمن احمدیہ قادیان سال 1930 اور 31 کے صفحہ 108 پر لکھا گیا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبروں اور انگلستان کے اہل و رائے طبقہ تک مسلم نقطہ نگاہ پہنچانے کے لیے اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع کر کے بھیجا گیا، اور تاریخ احمدیت جلد پنجم صفحہ 72 پر بحوالہ اخبار الفضل 16 اکتوبر 1928 لکھا گیا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانان ہند سے ملی و قومی مفاد کی خاطر پورے نظام جماعت کو مصروف عمل کرنے کا جو وعدہ فرمایا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ چنانچہ حضور نے 5 اکتوبر 1928 کے خطبہ جمعہ میں ہندوستان کے تمام احمدیوں کو حکم دیا کہ وہ ہر شہر، ہر قصبہ اور ہر گاؤں میں دوسرے لوگوں سے مل کر جلد سے جلد ایسی کمیٹیاں بنائیں جو نہرو کمیٹی کے خلاف جلسے کر کے لوگوں کو اس کی پیش کردہ تجاویز کے بد اثرات سے آگاہ کریں، اور ریزولوشن پاس کر کے ان کی نقول لاہور اور کلکتہ کی مسلم لیگوں، مقامی حکومت، حکومت ہند، سائمن کمیشن اور تمام سیاسی انجمنوں اور پریس کو بھیجیں، اور حکومت کو آگاہ کر دیا جائے کہ نہرو رپورٹ میں ہمارے حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک کہ ان باتوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ نیز فرمایا، خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارا نظام ہے، اس لیے ایک جگہ سے جو آواز اٹھتی ہے وہی پشاور سے لے کر آسام تک اور منصوری سے لے کر راس کماری تک ہر جگہ سے بلند ہوتی ہے، اور سارے ملک میں شور برپا ہو جاتا ہے۔ ایسا نظام اگر انسان خود پیدا کرنے کی کوشش کریں تو سینکڑوں سال میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مامور بھیج کر ہم پر احسان کیا کہ ایسا زبردست نظام منٹوں میں پیدا کر دیا، اور جو کام کروڑوں مسلمان سال ہا سال میں نہیں کر سکتے تھے وہ خدا کے فضل سے ہم نے کیے ہیں۔ پس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس نظام کو کام میں لا کر تحریک کریں تاکہ اس رپورٹ کے بد اثرات سے مسلمانوں اور گورنمنٹ کو متنبع کیا جا سکے، اور تھوڑے عرصہ میں ہی ایسا مسئلہ پیدا کر دیا جائے جو اس غبار سے جو اس وقت اٹھ رہا ہے پاک و صاف ہو۔
اور تاریخ احمدیت جلد پنجم صفحہ 72 پر مزید یہ لکھا گیا ہے: چنانچہ جماعتوں نے حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں مسلمانوں کو بیدار کر دیا اور ملک کے چپا چپا میں احتجاجی جلسے کیے، اور ہندوستان کے مسلمان ایک بار پھر اسی جوش و خروش سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، جس طرح حضرت امام جماعت احمدیہ کی سرخروشانہ جد و جہد نے انہیں 1927 میں تحریک ناموس رسول میں تحریک تحفظ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں متحد و منسلک کر دیا تھا۔ تاریخ احمدیہ جلد پنجم کے صفحہ 72 پر ہی بحوالہ اخبار سیاست 31 جولائی 1929 لکھا ہے کہ بالآخر گاندھی جی جیسے کانگریسی رہنما کو اجلاس منعقدہ الہ آباد میں نہایت صاف گوئی سے اقرار کرنا پڑا کہ ہم یہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ نہرو رپورٹ کو ردی کے کاغذ کے برابر بھی وقعت نہیں دی گئی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جماعت احمدیہ کی ایسی زبردست کوششوں سے ہندوؤں میں ایک رد عمل پیدا ہو رہا تھا۔ ہندوؤں کی جماعت احمدیہ کے خلاف مخالفت دکھانے کے لیے تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 73 پر ایک احمدی وکیل فضل کریم صاحب کا ایک خط حضرت امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں لکھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ خاکسار اس خط میں سے چند ایک فکرے بیان کر رہا ہے۔ فضل کریم صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کو قبل اس کے ہندوؤں کی مخالفت اور بغض کے متعلق کافی علم ہے، مگر کل ہی مجھے ایک مسلمان وکیل دوست سے ایک ایسے امر کے متعلق علم ہوا کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب ہندوؤں نے آرگنائزڈ ہمارا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس کی طرف سے اپنے عوام کو بھی توجہ دلا دلا کر تیار کر رہے ہیں۔ خصوصیت سے گزشتہ 1-2 سال اور موجودہ ہندو رپورٹ کی ہماری طرف سے مخالفت نے آگ لگا دی ہے۔ ایک ہندو نے مجھے بتلایا ہے کہ احمدی ملک کی ترقی میں ایک زبردست روک ہیں، اس لیے ہم انہیں کرش کر کے چھوڑیں گے، اور سارے ملک کے ہندوؤں نے یہ ٹھان لیا ہے، اور اس کے لیے روپیہ کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، قیام پاکستان کی اصل اور حقیقی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک انصاف پسند انسان یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے حضرت امام جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کا کلیدی کردار ہے، اور جماعت احمدیہ سے پاکستان میں جو آج ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔